ہے, لیکن دیکھا کہ جب میرے باس نے, میرے مذہبی باس نے اس کی ہیلپ نہیں کی تو میں کیوں کروں, اور یہ بھی کترا کے چلا گیا. اور پھر ایک تیسرا شخص آیا. یہ تیسرا شخص غیر ذاتی کا شخص تھا. اس کی ذات چھوٹی تھی, اس کو کوئی پہچان نہیں تھی, اس سے لوگ نفرت کرتے تھے. اور جب وہ آیا, کیونکہ اس کو گھمنڈ نہیں تھا اپنی ذات کا, اس کو اپنے دھرم کا, مذہب کا گھمنڈ نہیں تھا, اس کے دل میں خدا کا خوف تھا. اس نے ایک مرے ہوئے شخص کو دیکھا. اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تو کون ہے, کیا تو وہ مذہبی شخص ہے جو ہم لوگوں سے نفرت کرتا ہے؟ ہاں, اب پتہ لگا تجھے, اب مر رہا ہے, اب میں تیری ہیلپ نہیں کروں گا. نہیں, اس نے کیا کیا, بائبل میں بتاتی ہے مسیح یسوع کی معرفت کہ یہ اپنے گدھے سے نیچے اترا, اس شخص کے مرہم پٹی کی, اس کو اپنے گدھے پر سوار کروایا اور ایک سرائے میں لے گیا, ایک موٹل میں لے گیا. آج بھی کتنے موٹلز ہیں ہمارے بہن بھائیوں کے, خدا آپ کو اور برکت دے. موٹل والے خدا کے بہت کام آ سکتے ہیں. اور دیکھیے اس نے موٹل والے کو یہ کہا کہ بھائی یہ آدمی مر رہا ہے, ذرا اس کی ٹیک کیئر کر. موٹل والے بھائیوں, آپ جو میری آواز سن رہے ہیں, اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا آپ کے پاس آ جائے, یہ مسیح کی باتیں یاد رکھیے گا, آپ اس کے پڑوسی بن جائیے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوچ سمجھ کے, لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے آپ دوسروں کی ہیلپ کیجیے گا. لیکن اس کو سرائے میں لے گیا اور وہاں اس کو جو موٹل کا جو مالک تھا اس سے کہا کہ بھائی دیکھ, اتنے پیسے لے, اس کی دیکھ بھال کرنا, میں ذرا جا رہا ہوں آگے, کچھ بزنس کا کام ہے, واپس آتا ہوں, آج ذرا میں نکل رہا ہوں یہاں سے, جا رہا ہوں ڈیلس جا رہا ہوں, آسٹن میں موٹل ہے, آسٹن سے ہوتے ہوئے جاؤں گا, ذرا ان کے خیال کیجیے گا. جب ڈیلس سے واپس آؤں گا ہیوسٹن تو پھر باقی پیسے بھی دے دوں گا جاتے جاتے, لیکن خیال رکھنا اس کا. اب مسیح یسوع کہتے ہیں کہ اب تو مجھے بتا کہ ان میں سے پڑوسی کون کس کا ہے. جو شخص رحم کرتا ہے وہ پڑوسی ہو جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ میرا پڑوسی کون ہے جس کی میں ہیلپ کروں, سوال یہ ہے کہ آپ کس کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں. کس کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں آج آپ؟ اپنے ہم مذہب لوگوں کے, جیسا پہلے مذہبی شخص نے کیا, جب پتا چلا کہ یہ میرا مذہب کا نہیں ہے آپ کترا کے چلے گئے, ہاں پتلی گلی سے نکل لیے. یا آپ پڑوسی بننا چاہتے ہیں ان کے جو دکھ میں ہیں, جو تکلیف میں ہیں. معاف کیجیے, لیکن خدا جو ہے وہ پڑوسی بنتا ہے کن کا؟ ان لوگوں کا جو دکھ میں ہے, ان لوگوں کا جو تکلیف میں ہے. خدا مذہب کی تفریق نہیں کرتا. دیکھیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ خدا نے آج کا دن سب کی زندگی میں دیا ہے, آپ کی زندگی میں دیا ہے, ان کی زندگی میں دیا ہے جو آپ کے ہم مذہب نہیں ہیں. اس کہانی کو ایک بڑی پاورفل بات مسیح یسوع نے, پربھو یشوع نے بتائی. انہوں نے انسانوں کو یہ چیلنج دیا ہے کہ مذہب سے, اپنی دوسری پہچانوں سے باہر نکلو اور ایک دوسرے کو انسان کے روپ میں دیکھنا شروع کرتا ہوں. دیکھو تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. تم ایک آزادی, ایک نئی خوشی کا تجربہ کرو گے جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تم جس مذہب کی قید میں ہو, جو تمہیں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے پر موٹیویٹ نہیں کرتا, تمہیں پتہ نہیں کہ تم کون سی چیز مس کر رہے ہو. پہلی بات تو یہ. اور جیسے میں نے کہا, اس کہانی کا کردار آج ہو سکتا ہے آپ ہوں, مجھے نہیں معلوم آپ کون سی سچویشن میں ہیں. ہو سکتا ہے آپ ایک مذہبی شخص ہیں. آج موقع ہے کہ آپ دوبارہ سوچیں, آپ اس پہچان سے باہر نکلیں. بہت سے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں, جو دکھی ہیں, آپ کی مدد چاہیے ان کو. اس شخص نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی تو کون سے مذہب کا ہے, یا میں تیری ہیلپ کروں, بھائی میرا مذہب قبول کر لے. بہت سے لوگ ہیں فٹافٹ اپنا مذہب قبول کروانے پر آ جاتے ہیں. جی آپ میرا مذہب قبول کرنا پسند کریں گے, جی آپ یہ میرے مذہب والے کیوں نہیں بن جاتے, ایسا بولتے ہیں لوگ. مدد بعد میں کریں گے, پہلے اپنے مذہب میں آنے کی دعوت پہلے دیں گے. اس شخص نے یہ نہیں پوچھا تیرا مذہب کون سا, نہ اس نے کہا کہ بھائی تو میرے مذہب میں آ. اس نے کہا کہ شخص مر رہا ہے, اس کو مدد کی ضرورت ہے, and that's it, that's all it's needed, and that's what God does. God does not ask you what religion you belong to, he come and help you. آج آپ مذہبی شخص ہیں, آپ اب مذہبی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ بھی ہو, یا ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو ایک عام سا چھوٹا سا آدمی سمجھتے ہیں اور آپ کا دل خدا کے پیار سے بھرا ہوا ہے. آپ مبارک ہیں. اور اگر آپ مذہبی ہیں یا مذہبی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس میں سے باہر نکلیں. دوسروں کو انسان کے طور پہ دیکھیں, مذہبی لیبل لگا کر نہ دیکھیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج آپ وہ شخص ہیں جو گرے ہوئے ہیں, جو دکھی ہیں, جو لاچار ہیں. ہو سکتا ہے آپ انتظار میں ہیں کہ شاید کوئی آئے اور میرے کام آئے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آج آپ کے گھر ہی میں وہ دکھی شخص ہے. غور سے میری بات سنیے بھائی جی, ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ہی آج وہ عورت ہے, وہ دکھی عورت ہے
جس کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے اور آپ کئی سالوں سے اگنور کر رہے ہیں اس بیچاری کے دکھ کو, اس کی بیچاری کی تکلیف کو. وہ تڑپ رہی ہے لیکن آپ کترا کے چلے جاتے ہیں. آپ کبھی اس سے بات نہیں کرتے کہ تیرا کیا دکھ ہے, میں کیا کر سکتا ہوں تیری مدد کرنے کے لیے. اور بہن جی, ہو سکتا ہے آپ کا شوہر وہ شخص ہے جو مر رہا ہے, آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ اس کے دل کا حال کیا ہے. سارا دن وہ محنت کرتا ہے, پیسے لاتا ہے, لیکن کبھی آپ نے پیار کے ساتھ اس سے بات نہیں کی. ہمیشہ لڑائی جھگڑا کرتی ہیں آپ. آج آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ تو سوچیں. وہ آپ کا پڑوسی ہے, دیکھیے آپ کے گھر پہ رہتا ہے. کبھی آپ نے اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ آج آپ اس کے دکھ کو محسوس کریں, اس کا حال پوچھیں. دیکھیے خدا آپ کو اتنی برکت دے گا کہ آپ اس کو سنبھال نہیں سکیں گی. آپ کے بچوں کو دیکھیے گا خدا اتنی برکت دے گا جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے. مسیح یسوع نے ہمیں چیلنج دیا ہے کیونکہ انسان کی حالت بھی ایسی ہی ہے. انسان بھی خدا کے آگے گنہگار شخص کے طور پہ ننگا پڑا ہوا ہے. خدا کے آگے ہر چیز ننگی ہے, وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. اس کے باوجود وہ ہم سے پیار کرتا ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے مسیح یسوع کے ذریعے صلیب کے اوپر اپنی جان آپ کے لیے دی ہے. بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے. I understand that. But that is the ultimate love somebody can do for somebody, to give his life, to suffer for other people. خدا ہمیں دیکھتا ہے گرے ہوئے, ننگے, دکھ میں, گناہوں میں, پاپوں میں گرے ہوئے, اور وہ آتا ہے, ہمیں اٹھاتا ہے, ہمارے زخموں کی مرہم پٹی کرتا ہے. He pays the price of the sins that we have committed. And that is ultimate love. اور اسی خدا کے آگے ہم آپ کے لیے ہاتھ پھیلائیں گے, آپ کے دکھوں, آپ کی تکلیفوں کے لیے. سردار صاحب آپ کے لیے دعا کریں گے. مالک خداوند تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا ہے اور سدا بھلائی کرتا ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اچھی تعلیم کے لیے. خداوند تو نے مذہب کو پروان نہیں چڑھایا, بلکہ خداوند تو چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دکھ اور مصیبت کو محسوس کریں, دوسروں کے دکھوں میں شامل ہوں. خداوند اپنے سبھی سننے والوں کے لیے جو بیمار ہیں ان کے لیے تیری شفا چاہتے ہیں, جو پریشان حال ہے خداوند ان کے لیے تیری رحمت چاہتے ہیں, جن کے بچے خداوند اپنی راہوں سے پھر گئے ہیں خداوند ان کو تو واپس لے کر ان کو عقل سمجھ بخش دے. اور خداوند سب پر تیرا رحم چاہتے ہیں, اپنے سبھی سننے والوں کے لیے تیری شفقت چاہتے ہیں, اور خداوند ان کے لیے تیری خوشیاں شادمانیاں چاہتے ہیں. خداوند سب کو برکت دے, ان کے کاروبار پر برکت چاہتے ہیں, اولاد پر برکت چاہتے ہیں, ان کے ایجوکیشن پر خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو سب کو پیار کرنے والا خدا ہے, کیونکہ خداوند تو نے سب کو بنایا ہے, اس لیے سب لوگ تیری کاراگری ہیں, سب لوگ تیری نظر میں ایک ہیں. مذہبوں کی تفریق انسانوں میں ہے, خدا تیری نظر میں نہیں ہے. ہم اس کی طرح شکر کرتے ہیں, ہم سب کو یہ توفیق بخش دے کہ ہم تیرے نقش قدم پر چلیں اور سب سے پیار کریں, ان سے جن سے دوسرے لوگ پیار نہیں کرتے. ہم سب کی مدد فرما مسیح کے نام کی وسیلہ سے, آمین. آمین. سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہنوں بھائیوں آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو سنا, وقت کا یہ حصہ ہمیں دیا. اگلے ہفتے ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. ہمیں اچھا لگتا ہے جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں. اسٹوڈیو کا نمبر ہے 214-751-7700 214-751-7700. پروگرام کے بعد آپ میرے سیل فون پر 214-577-0578 پہ کال کر سکتے ہیں. 214-577-0578. آسان طریقہ بتاتا ہوں. 214 ایریا کوڈ ہے, 577-578 اور بیچ میں ایک 0. 577-578 بیچ میں ایک 0. یہ میرا سیل فون ہے, آپ اس سیل فون پہ مجھے کال کر سکتے ہیں. خدا آپ کو بہت برکت دے. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگر خدا کی بھی یہی مرضی ہوئی تو. اس دنیا میں سب پیار کرتے ہیں, دشمن کو بھی پیار کرنا مسیحا. This is KHSC AM 700, Wiley, Dallas, Fort Worth, Texas. A presentation of Tara Energy. Fun Asia.